السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ قرآن پاک کی ایک بہت پاورفل آیت شیئر کروں گی جس کے فضائل بے انتہا ہیں۔ اسے آپ دعا بھی کہہ سکتے ہیں، ذکر بھی کہہ سکتے ہیں اور آیت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ آیت اللہ پاک کے عظیم عرش کے خزانوں میں سے ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک خزانہ بھی ہے۔ جو لوگ اللہ کے عرش کے خزانے حاصل کرنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ اس آیت کو لازمی پڑھیں اور روزانہ ایک مرتبہ تو لازمی پڑھ لیں، پھر دیکھیں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں کیسے آپ کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اور یہ جو آیت میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرے بندو مجھ سے یہ دعا کرو۔ تو خود سوچیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ مجھ سے یہ دعا کرو تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کرنی ہی کرنی ہے۔ اور کبھی کبھی ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا میں کیا مانگیں اور کیسے مانگیں جو ہماری دعا قبول ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں اتنی ہدایت دی ہے، اپنا راستہ دکھایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا مانگنا بھی سکھایا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت کی کہ اس کی کیا فضیلت ہے اور اس کو پڑھنے سے ہماری زندگی میں کیا تبدیلی آتی ہے اور اس کی کیا برکتیں ہیں، اور ہم یہ جانیں گے کہ یہ کتنی امپورٹنٹ اور کتنی پاورفل ہے، کتنی قیمتی آیتیں ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ یہ جانتے ہی نہیں، اور جو جانتے ہیں وہ پڑھتے ہی نہیں، اور جو پڑھتے ہیں بس وہی اس کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹ سکتے ہیں۔ لیکن ہم میں سے بہت سے لوگوں کو پتہ بھی نہیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے۔ اگر ہم اس کی اہمیت، برکت اور فائدے سمجھ جائیں تو اس کو مضبوطی سے تھام لیں اور کبھی نہ چھوڑیں۔ یہ سورۃ البقرہ کی جو آخری 2 آیتیں ہیں یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہیں، اور یہ بہت قیمتی ہیں اور بہت قیمتی خزانہ ہے ہمارے لیے۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ خزانہ کیوں ہے اور ان 2 آیتوں کو ہمیں روز پڑھنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے، خاص طور پر رات کے وقت۔ دیکھیں ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو، ہمارے رزق میں اضافہ ہو، ہمیں صحت اور تندرستی نصیب ہو، ہمیں شفا ملے، ہم ہر طرح کی برائی سے، شیطانی فتنوں سے، بری نظر سے، حاسدوں کے حسد سے اور کالے جادو سے، جنات کے اثر سے اور جتنی بھی شر کی چیزیں ہیں ہم ان سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں۔ ہم چاہتے ہیں نا کہ ان تمام برائیوں سے محفوظ رہیں، تو اس کے لیے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں بہت بڑا ہتھیار ہیں۔ جی ہاں، بے شک ہمیں آیت الکرسی بھی پڑھنی ہے، رات کے اذکار بھی پڑھنے ہیں، لیکن سورۃ البقرہ اتنی طاقتور ہے، اگر آپ اسے روزانہ پڑھیں گے، بلا ناغہ پڑھیں گے اور یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ خود آپ کو آپ کی زندگی میں تبدیلی محسوس ہوگی۔ کیونکہ اگر ہم کوئی چھوٹا سا بھی عمل ڈیلی کرتے ہیں، یعنی آپ استغفار کو ہی لے لیں، تو کچھ وقت بعد آپ دیکھیے گا کہ اگر آپ توجہ سے پڑھتے ہیں
سمجھ کر پڑھتے ہیں تو اس میں اتنی طاقت آ جاتی ہے، اس کی برکتیں ہمیں اپنی زندگی میں نظر آنے لگ جاتی ہیں، اور اللہ کو ہمارے بڑے بڑے عمل کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو وہ عمل پسند ہے جو چاہے چھوٹا ہو لیکن روزانہ ہو، اور جو چیز اللہ کو پسند ہو تو ذرا سوچو اس میں ہمارے لیے کتنے فائدے اور رحمتیں اور برکتیں ہوں گی۔ اور جب ہم یقین کے ساتھ کچھ پڑھتے ہیں کہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اللہ پاک اس کی برکت سے ہماری ضرور حفاظت فرمائیں گے، ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائیں گے، اور ہم جو دعا مانگتے ہیں وہ ضرور پوری کریں گے، تو اللہ تعالیٰ بھی ضرور آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ کی دعائیں قبول کرتے ہیں، آپ کو پریشانیوں اور مصیبتوں سے بچاتے ہیں، آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یقین اتنی بڑی چیز ہے تو آپ کوشش کیا کریں، جو بھی آپ پڑھتے ہیں، جو دعائیں مانگتے ہیں، جو ذکر اذکار کرتے ہیں، یقین کے ساتھ کیا کریں، اور یہ نہیں سوچا کریں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی ہے، پتہ نہیں قبول بھی ہوگی یا نہیں، میں نے یہ ذکر یہ تسبیح پڑھی ہے، معلوم نہیں اللہ پاک قبول بھی کریں گے یا نہیں، میں نمازیں پڑھتی ہوں، پتہ نہیں میری نماز قبول بھی ہوتی ہے یا نہیں۔ یہ جو شک آپ کے دل میں آتا ہے نا، یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے، اس کو اپنے دل سے نکال دیں اور یہ یقین اپنے دل میں پیدا کریں کہ میں نے اللہ پاک سے یہ دعا مانگی ہے، انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی، میں نے یہ ذکر اذکار پڑھنے شروع کیے ہیں، انشاءاللہ ضرور قبول ہوں گے، جو نمازیں میں پڑھتی ہوں انشاءاللہ اللہ پاک ضرور قبول کریں گے، جو بھی نیکی کا کام میں کرتی ہوں خلوص کے ساتھ، دکھاوے کے بغیر، تو انشاءاللہ اس پر مجھے اجر بھی ملے گا اور ثواب بھی ملے گا، اور اللہ پاک میرے عمل کو قبول بھی کریں گے۔ تو ہم سب کو اس بات کا یقین رکھنا چاہیے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شام کے وقت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لیتا ہے تو وہ رات بھر کے لیے اس کو کافی ہو جاتی ہیں، اور اس پر کوئی بلا نہیں اترے گی، کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ اور یہ 2 آیتیں اتنی خوبصورت آیتیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج آسمان کا ایک دروازہ ایسا کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہ کھلا تھا، اور ایک ایسا فرشتہ اترا ہے جو اس سے پہلے زمین پر کبھی نہ اترا تھا، اور وہ ایسی آیتیں لے کر آیا ہے جو اس سے پہلے کبھی کسی نبی کو نہیں ملیں۔ سبحان اللہ۔ عرش کے خاص خزانوں سے ہم سب کو یہ 2 آیتیں ملی ہیں، اور ہم سے پہلے کبھی کسی امت کو ایسی آیتیں نہیں ملیں، تو اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد اس کو پڑھنے کی عادت بنا لیں تو یہ 2 آیتیں اس رات کے لیے آپ کو کافی ہو جائیں گی، یعنی ہر پریشان کرنے والی چیز سے آپ کی حفاظت کا ذریعہ بن جائیں گی۔ جیسا کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں چوریاں بہت ہو رہی ہیں، لوٹ مار کا بازار گرم ہے، تو اپنی اور اپنے گھر کی حفاظت کے لیے اگر ہم یہ 2 آیتیں اور ساتھ میں آیت الکرسی بھی پڑھ لیں تو انشاءاللہ ہر نقصان دینے والی چیز سے ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے۔ ان 2 آیتوں کو پڑھنے سے بہت سے لوگوں کی زندگیاں چینج ہو گئی ہیں۔
اگر آپ بھی ان 2 آیتوں کو پڑھنے کا معمول بنا لیں گے تو یہ آیتیں آپ کی زندگی بھی بدل دیں گی۔ یہ 2 آیتیں میں آپ کو پڑھ کر بھی سناتی ہوں، لیکن اس سے پہلے میری دل سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی بھول چوک کو معاف کرے اور ہم سے وہ کام لے لیں جو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنے، اور وہی الفاظ میرے منہ سے کہلوائے جو ان آیتوں کا صحیح حق ادا کرے اور لوگوں کے دلوں پر یہ اثر کر جائے۔ آمین ثم آمین۔ جب بھی کوئی حدیث یا قرآن پاک کی کوئی آیت آپ سب کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو دل سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک صحیح اور سچی بات ہی میں دوسروں کو بتاؤں، اور اللہ پاک ان 2 آیتوں کی پابندی مجھ سے بھی کرائیں اور آپ سب کو بھی ان 2 آیتوں کے پڑھنے کی پابندی نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو جی وہ آیتیں یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ تو دیکھیں کتنی خوبصورت یہ 2 آیتیں ہیں۔ ویسے تو پورا قرآن پاک ہی بہت خوبصورت آیتوں سے بھرا پڑا ہے، تو جی بہت خوبصورت اور عظیم آیتیں ہیں، اور اس کا ترجمہ ہے ایمان لایا اللہ کا رسول اس کتاب پر جو اتاری گئی ہے اس پر اس کے رب کی طرف سے، اور سب مومن بھی ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ نہیں ہم فرق کرتے کسی ایک کے درمیان اس کے رسولوں میں سے، اور کہتے ہیں ہم نے تیرا حکم سنا، ہم نے اطاعت کی، ہم تجھ سے تیری بخشش مانگتے ہیں اے ہمارے رب، اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اسی کے لیے ہے جو اس نے نیکی کی، اور اسی پر ہے جو اس نے گناہ کمایا۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں، ہم خطا کر لیں تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جیسا کہ تو نے پہلے لوگوں پر ڈالا۔ اے ہمارے رب، تو ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مولا ہے، پس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے ان 2 آیتوں کے۔ ان 2 آیتوں کے پڑھنے سے ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے، اور ایمان کیا ہے؟ ایمان یقین کی وہ حالت ہے جس میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ اور ایمان کہاں ہوتا ہے؟ ایمان ہمارے دل میں ہوتا ہے۔ جتنا پختہ ایمان ہوگا اتنا ہمارا عمل بھی ظاہر ہوگا۔ ایمان کا بیج اگر ہمارے دل کے اندر ہو اور ہمارے عمل میں نہ ہو تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔
اور ہمارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک ہم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے فرشتوں پر ایمان نہ لائیں۔ تو ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے بھیجے گئے رسولوں پر، اور ہم کسی بھی رسول میں فرق نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے خود بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم کسی بھی رسول میں فرق نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ نے بعض میں سے بعض کو کیسے فضیلت دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بعض نبیوں سے کلام کیا، بعض کو معجزات دیے، بعض کے درجات بلند کیے۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ فضیلت سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم جب بھی قرآن کی کوئی آیت سنیں تو سننے کے بعد ہم اس پر عمل بھی کریں۔ آمین ثم آمین۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، تو جب وہ کچھ کہے تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، اس کے ہر حکم پر عمل کرنا ہم پر واجب ہے۔ وہ کیسے ہمارے لیے کچھ مشکل کر سکتا ہے؟ وہ تو ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں کرتا ہے، کیونکہ اللہ خود کہتا ہے کہ اے میرے بندو، میں 70 ماؤں سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں، تو اے میرے رب ہمیں بخش دے، ہماری مغفرت فرما دے، کیونکہ ہمیں لوٹ کر تیرے ہی پاس آنا ہے۔ اے میرے رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اگر ہم بھول جائیں یا کوئی خطا کر لیں تو ہمیں نہ پکڑنا، اور اے ہمارے رب ہم سے درگزر فرما اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا مولا ہے اور تو ہی ہمارا سب کچھ ہے۔ یا اللہ ہمیں یقین کی ایسی دولت سے نواز دے کہ ہمارا یقین تیرے سوا کسی اور پر نہ ہو۔ یا اللہ ہم سب کی مدد فرما اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔